السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ، پاکیزگی ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں پڑھیں گے۔ دعا عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایسا لشکر ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، اور دعا ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے انسان مطلوبہ چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور دعا مرہوب یعنی خوف میں مبتلا کرنے والی چیزوں سے بچا سکتی ہے۔ دعا مانگنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جن کے عزائم کم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور وہ دنیاوی نصیبوں والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے صرف دنیا ہی کا حصہ مانگتے ہیں، ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم کے لوگ بلند عزائم رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، یعنی دونوں مانگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے عزائم بلند ہیں، جو ہمیشہ اونچی چیزیں مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلے لگاتے تھے اور اپنے اباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتوں کو چھوڑو، اب اس وقت کو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بسر کرو۔ اسی لیے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 202 تک، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، جو آ رہا ہے نا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس مناسبت سے ذکر کی کثرت کے بعد دعا کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ کیا کریں،
جب آپ مناسک پورے کر چکو تو کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. اور اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے؟ ذکر کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے. یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان اللہ کی صرف تعریف کرے اور حمد و ثنا کرے، بلکہ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی اللہ ہی سے مانگے، منہ کھول کر بول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے، اسی سے مانگے اور اپنی فریاد رکھے، اپنی ضرورت رکھے. یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان اللہ کی صرف تعریف کرے اور حمد و ثنا کرے، بلکہ اپنی ضروریات کی چیزیں بھی مانگے، اللہ ہی سے مانگے، منہ کھول کر بول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے اور اپنی فریاد رکھے، اپنی ضرورت رکھے. اسی لیے ذکر اور پھر دعا. اور پھر کیا کہا گیا ہے کہ یاد کرو اپنے رب کو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے. اس سے بھی زیادہ یاد کرنا. پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی پھر ان لوگوں کی یہاں پہ مذمت بھی کی گئی ہے کہ جن کی دعاؤں کا مرکز یا محور کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے. آخرت کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے وہ لوگ، ان کی دعائیں صرف دنیا کی گرد گھومتی ہیں. اس معیار پر ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں جو دنیا مانگتے ہیں، صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں. ہم سب کو بھی خود کو پرکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ قبولیت کی گھڑی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا مانگیں گے؟ کہیں ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں. کیا ہمیں واقعی آخرت اور آخرت میں سے بھی بھلائی کے ساتھ آخرت چاہیے؟ کیا ہم ایسی قبولیت کی گھڑی میں آگ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں؟ پھر فرمایا اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اور اس دعا میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اب یہاں پہ جس میں وہ اپنی دنیا کی خیر اور اپنی آخرت کی خیر بھی مانگتے ہیں اور سب سے بڑے شر یعنی جہنم کی آگ اور جہنم کی عذاب سے جو ہے بچنے کی دعا کرتے ہیں. تو اس دعا کے مانگنے کا ادب اور سلیقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں سکھا دیا کہ دعا مانگے تو کس طرح مانگنے، کیا آداب ہونے چاہیے اور کیا سلیقہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یہاں پر صرف 3 آیتیں ہیں اور ان 3 آیتوں کے اندر بہت بڑا مضمون دیا گیا ہے. غور کریں اس کے اندر تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگی اور جو دنیا مانگتے ہیں ان کو صرف پھر دنیا ہی ملتی ہے، اور جو دنیا کے ساتھ آخرت کو مانگتے ہیں ان کو دونوں ملتی ہیں، اور جو آخرت صرف مانگتے ہیں ان کو دنیا ساتھ میں ویسے ہی مل جاتی ہے. اس لیے آخرت کی طلب ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. پھر فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو. عربوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سب بیٹھ کر نا اپنے قبیلوں کے سرداروں کا، اپنے ابا اجداد کا ذکر کرتے تھے. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو اصل بڑائی کا مستحق ہے تم اسے یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو کہ جیسے اپنے ابا و اجداد کو بھی یاد کرتے ہیں، یعنی اس سے بھی بڑھ کر آپ یاد کرو. پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ذکر کی بات ہو رہی ہے پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بچتے ہیں. تو کثرت ذکر کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے. کثرت ذکر کرنے کی
नसीहत के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही दुआ करने की तवज्जो दिलाई। दोनों तरह की दुआओं का जिक्र कर दिया यहाँ पे, ताकि इंसान समझ जाए कि बेहतरीन दुआ किसकी है, जामे दुआ किसकी है, ज्यादा फायदे वाली दुआ किसकी है। और वैसे भी जिक्र के बाद दुआ कबूल होती है ना। फिर अल्लाह यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि जब तू मनासिक के हज को पूरे कर चुको तो जिक्र करो। आप देखें, जब हज पर जाने का इरादा करते हैं ना, तो हमारे दिल में सबसे पहली चीज जो आती है, जो ख्याल आता है, वो क्या है कि दुआ करनी है। हम हज पे जा रहे हैं, हम वहां पे दुआ करेंगे। और आप जब जा रहे होते हैं, लोग भी आपको यही कह रहे होते हैं कि हज पे दुआएं करेंगे हमारे। और याद रखिए, पूरा हज दुआ ही दुआ है, और दुआ बजाते खुद एक इबादत है। और हज के तमाम मनासिक के दौरान भी जिक्र करना चाहिए। और जब मनासिक के हज पूरे हो जाएं तो उसके बाद भी रुक कर दुआ करनी चाहिए। जैसा कि आप देखें, तवाफ करते हैं ना, उसके बाद 2 नफल पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं। इसी तरह जब आप सही कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप जहां जहां रुकते हैं सफा मरवा पर, तो दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। और फिर दौरान सही भी आप दुआएं करते रहते हैं। इसी तरह मिना में, मुजदलिफा में, अरफात में, हर जगह दुआ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा हज पर जो इबादत की जाती है वो दुआ है, क्योंकि ये भी एक इबादत है ना। अरफात में भी आप देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाजों को जमा कर लिया करते, यानी कसर पड़ी और जमा पड़ी, यानी जो फरीजा है उसे मुख्तसर वक्त में जमा कर लिया। फिर मुख्तसर सा हिस्सा है ये, जिसके अंदर ये फरीजा, ये जो खुतबा और नमाज को किया गया। और बाकी जवाल शम्स से लेकर गुरूब शम्स तक दुआ ही दुआ थी, यानी बाकी सारा वक्त दुआ ही दुआ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुआ की क्या अहमियत है, हमारी जिंदगियों में उसकी क्या अहमियत है, और हमें कितनी दुआएं करनी चाहिए। और नुसुक में सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुर्बानी के जानवर भी आ जाते हैं, जानवर ज़िबा करना। और फिर मुराद ये है कि जब कुर्बानी हो जाती है तो हज के तमाम मनासिक अदा हो जाते हैं, और उस वक्त इंसान अल्लाह का जिक्र करे, यानी हज से फारिग होना मुराद है। इसी तरह जब हम नमाज से फारिग होते हैं तो भी हम दुआ करते हैं। और यहाँ जो जिक्र कहा जा रहा है ना, वो मिना की बात है कि सबसे ज्यादा जिक्र हो, अल्लाह की बड़ाई होनी चाहिए। फिर फरमाया अशद जिक्र। देखिए, मिना है ना, मिना में क्या करना है, अल्लाह के जिक्र के 2 मानी यहाँ पता चल रहे हैं जो जिक्र यहाँ पर किया गया है। यानी एक तो मिना के दिनों में तकबीरात पढ़ना, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए, और नमाज के बाद भी सलाम फेर के सबसे पहले अल्लाह अकबर कहते हैं ना। इसी तरह हज के मनासिक करने के बाद भी अल्लाह अकबर, यानी अगर हमें इस इबादत की तौफीक मिली है तो कोई बड़ाई की बात नहीं है। अगर हम हज पे आ गए या कोई इबादत कर रहे हैं या कोई नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें तौफीक मिली है, तो हमारी बड़ाई की कोई बात नहीं है, बल्कि सारी तौफीक अल्लाह ही की दी हुई है। लिहाजा सारी बड़ाई अल्लाह की है और अल्लाह ही की याद है। और हज के तमाम मकामात में मसनून दुआएं पढ़ना जरूरी है। और इल्म के साथ जब इंसान हज पर जाता है ना, तो पूरा पूरा फायदा उठाता है। इसलिए मुकम्मल इल्म के साथ और तमाम दुआएं याद करके जाना चाहिए। और दुआओं की किताबें जो है ना, वो साथ लेकर जानी चाहिए, ताकि कोई चीज मांगने से रह ना जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जामे होती हैं, उसमें सब कुछ जो है वो हमें मिल जाता है। लिहाजा अगर हम वो सब मांग लें तो गोया दुनिया और आखिरत की खैर मांग ली। फिर फरमाया अशद अशद जिक्रा, यानी ज्यादा बेहतर अंदाज में तुम्हें ये जिक्र करना चाहिए, दिल की हुजूरी और इखलास के साथ। बस वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करे
اور یہ ذکر دل کی بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کیا جائے. ذکر صرف الفاظ میں نہ ہو، آپ کے صرف پڑھنے میں نہ ہو، بلکہ ذکر کثرت کے ساتھ ایسے کریں کہ دل کے اندر سے آپ کی دعا جو ہے وہ نکل رہی ہو. پھر فرمایا کچھ لوگوں کا آخرت میں حصہ نہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور اس دور میں مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے. وہ لوگ آخرت کے تصور سے غافل تھے، آخرت کو یہ پر جو ہے یقین نہیں تھا ان کو، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے. آخرت کی حساب کتاب، اس کی جزا و سزا پر یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے وما ہی حیاتنا الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں، کہ ہماری زندگی بس دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم جیتے اور مرتے ہیں، بس یہی زندگی ہے. آج بھی دیکھیں کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے، کچھ کفار کا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، اسی میں ہم جی رہے اور اسی میں ہم مر جائیں گے، ختم. اور وہ کیا کہتے ہیں، جو زمانے کی رفتار ہوتی ہے نا، بس اوقات جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسی طرح بس گزر کے چلی جائے گی. زندگی جو ہے وہ کیا ہے، ایک زمانہ ہے، ایک رفتار ہے، اسی میں ہم ختم ہو جائیں گے، بس اس کے بعد کچھ نہیں. اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے زیادہ جس عقیدے کو اجاگر کیا وہ توحید اور آخرت ہے. اور پھر ہمیں صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت مانگنے کا بھی طریقہ یہاں سکھا دیا. کتنی خوبصورت دعا ہے، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے. کیا کہا ہے، دنیا کو بھی مانگے، ایسے نہیں کہنا، یعنی وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اگر صرف دنیا مانگتے رہے تو ان کے لیے پھر کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے گا. ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی توجہ اور ان کا مرکز صرف دنیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ہمیشہ مانگتے وقت اپنے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو مانگا کرے. ایسا پتہ ہے کیوں لوگ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ آخرت کو بھول کر دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ دنیا کمانے میں لگے ہیں تو پھر صرف دنیا ہی ملے گی ان کو. اور اگر وہ دین کے کام بھی دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنی تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنا لیں، یا صرف اس لیے کہ لوگ تعریفیں کریں، مدح کریں، تو پھر صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت نہیں ملے گی. اپنے بچے کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی مانگے، صرف دنیا نہیں مانگنی ہے. بہت سے ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، خاص طور پہ مائیں مسلسل بچے کی دنیا مانگی چلی جاتی ہیں. یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیابی دے، یوں کی بجائے کہ اللہ میرے بچے کو بس اس امتحان میں کامیاب کر دے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ دنیا کے ساتھ اللہ سے آخرت کو بھی مانگے. آخرت کو مانگنا بہت ضروری ہے. پھر فرمایا وَمَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یعنی وہ صرف وہی مانگتے ہیں جو دنیا میں خوشحالی کا باعث بنے، اور دین کے متعلق کچھ نہیں مانگتے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو جو اس نے دنیا سے متعلق دعا کی ہے اس دعا میں سے اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. چاہیے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھلائی چاہیے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی چاہیے. صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی بھلائی چاہیے. دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، یعنی وہ بھلائی جو دنیا میں طلب کی جاتی ہے. اس میں ہر وہ بھلائی شامل ہے جس کا ملنا بندے کو پسند ہوتا ہے. یعنی جو بھی آپ کی چاہت ہے، جس چیز کو بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے، جس میں بھی آپ کی چاہت ہے، وہ آپ کو مل جائے. خوشگوار وسیع اور حلال رزق ہے، نیک بیوی ہے یا نیک شوہر ہے، نیک اولاد جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں، یہ سب اس کے اندر آتی ہیں. آرام اور راحت کی زندگی ہے،
نفع مند علم ہے، اعمال صالحہ کی توفیق ہے، جیسے صدقہ کرتا ہے انسان، صلہ رحمی کرنا، یا آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے آپ کو، اور بہت سے اور پسندیدہ اور مباح چیزیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہاں تک آخرت کی بھلائی ہے تو اس کے لیے بھی بہت سی دعائیں کرنی ہیں، لیکن دنیا میں آپ جب دعا مانگے نا یہ تو اس طرح سے سوچ کے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، تو دراصل ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اس میں صحت، عافیت، نیک اولاد، نیک ساتھی، نفع مند علم، نیک دوست، عمل صالح کی توفیق، حلال رزق، یہ سب دنیا کے حسنات ہیں۔ اللہ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی خیر کر اور آخرت میں بھی، اور جب ہم آخرت کے لیے حسنات مانگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری موت کو آسان کر دینا، موت کے بعد کے مراحل آسان کر دینا، قبر کا حساب کتاب، اور قبر کے بعد جب اٹھیں تو امن اور سکون حاصل ہو، بلا حساب داخل نہ ہو، بلا حساب داخل ہو اللہ کے حضور۔ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی نصیب ہو، پل صراط پر ہم امن سے گزر جائیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور صرف جو آخرت کی بات آتی ہے کہ آخرت میں ہمیں جو کچھ ملے اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورۃ یونس میں آتا ہے نا کہ جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد دنیا میں عافیت ملنا اور آخرت میں بھی عافیت ملنا ہے، یعنی جان میں، مال میں، صحت میں، ہر چیز میں اللہ سے عافیت مانگنا شامل ہے، یعنی ایسی عافیت کہ انسان شر اور نقصان سے محفوظ رہے۔ اور جب ہم اللہ سے بھلائی مانگے تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھ کر مانگے، ہماری موت آسان ہو، ہماری قبر کا حساب آسان ہو، ہماری قبر کی زندگی راحت والی ہو، اور جب ہم حشر میں ہوں اٹھیں تو ہمارا حشر کا اٹھنا بہت خوبصورت ہو، ہمارے اندر اطمینان ہو، کسی بھی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور پھر رب رحیم کا قرب بھی حاصل ہو، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی دنیا میں ہماری ان اعمال سے حفاظت فرما جو ہمیں آگ میں لے جانے والے ہوں، اور دنیا میں شر اور گناہوں کے کاموں سے بچا تاکہ آخرت میں آگ سے چھٹکارا پا سکیں ہم، آخرت میں چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی وہاں نظر آ جائے گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، یہ نہایت جامع دعا ہے، یہ دعا سب سے جامع اور سب سے کامل دعا ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ دعا اس قابل ہے کہ اسے تمام دعاؤں پر ترجیح دی جائے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے اور اس دعا کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت انس جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہ دعا مانگتے تھے، جب وہ وقت کم ہو اور دعا میں بہت کچھ مانگنا ہو تو آپ بھی یہ دعا مانگ لیا کریں، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا مانگیں، کہ میری بھلائی کس میں ہے، اب میں کیا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں خیر کس چیز کے اندر ہے، تو پھر یہ دعا مانگ لے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر مانگی جانے والی دعا یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں مواقع کے حساب سے مانگا کرتے تھے نا، کچھ نمازوں کے بعد مانگتے، لیکن کچھ دعائیں آپ بہت کثرت سے مانگتے تھے، اور ان دعاؤں میں یہ دعا ہے، اور اس دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرنے والے کلمات ہیں۔
اللہ سے عافیت مانگنا یہ بھی دنیا اور آخرت کی دعا مانگنا ہے. یہ دعا بھی اس لیے اہم ہے کہ رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان بھی یہ مانگی جانے والی دعا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا رحم کیا ہے یہ دعا سکھا کر ہمیں. یعنی جو لوگ زیادہ دعائیں نہ پڑھ سکتے ہوں، حافظہ کمزور ہو، اور وہ یا پھر ایسے ہیں کہ بزرگ ہیں، ان کو نہیں آتی ہے، یاد نہیں ہوتی ہے زیادہ دعائیں، تو یہ چھوٹی سی دعا آپ مانگ سکتے ہیں. ہر حاجی پڑھ سکتا ہے یہ دعا. ایک ہی دعا ہے یہ، اگر حاجی اس کو سیکھ کے چلا جائے اور یہی دعا مانگتا رہے تو گویا اس نے سب کچھ مانگ لیا ہے. ہر وقت اور ہر لمحہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، لازماً یاد ہونی چاہیے. نماز میں، نماز کے بعد، دعا کرتے ہوئے، دعا کے آخر میں ہمیشہ پڑھتے رہیں. اس دعا سے حاصل ہونے والے فوائد بھی بہت سے ہیں. اپنی دعاؤں میں دنیا اور آخرت دونوں کو سوال کرنا چاہیے. کیا مانگا؟ بھلائی مانگی آخرت سے، اور دوسرا جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کی ہے. ربنا، یوں مانگا گیا، ربنا کہہ کر، ربوبیت کا وسیلہ دے کر. دعا مانگنے والا بلند عزائم اور بلند ہمت رکھنے والا ہوتا. آخرت کی بھلائی کے ساتھ دنیا کی بھلائی مانگنا جو ہے قابل مذمت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانگ سکتے. یعنی وہ شخص قابل مذمت نہیں جو دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی بھی طلب کرتا ہے، کیونکہ دنیا اچھی ہوگی تو آخرت کے کام زیادہ اچھے کریں گے نا. زیادہ مال ہوگا تو زیادہ صدقہ کریں گے، صحت اچھی ہوگی تو روزے اچھے رکھیں گے، لمبے قیام کریں گے، زیادہ نیکی کے کام کریں گے، زیادہ اولاد ہوگی تو زیادہ صدقہ جاریہ ہوں گے. یعنی جو چیز بھی آپ کی دنیا میں اچھی ہوگی اور آپ سے اسے صحیح استعمال کریں گے تو وہ اتنے ہی آخرت میں اس کا فائدہ بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص یہ سب چیزیں صرف دنیا کی خاطر مانگتا ہے تو اس سے نقصان ہے. مثلا اگر کوئی دین کے کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، شہرت ملے، اس کا بھی نام ہو، لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس سے محبت کریں، تو اس کو آخرت میں پھر کچھ نہیں ملے گا. اعاذنا اللہ منہا. ایسی سوچ اور ایسی تفکیر سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جس سے صرف دنیا ہی ملے گی، پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. کبھی بھی کوئی کام کرتے وقت تعریف کا انتظار نہ کیا کریں. دین کا کام کر رہے ہیں، خیر کا کام کر رہے ہیں. امتحان ہوتا ہے جب آپ کو لوگ کوئی رپلائی نہیں کرتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، تو آپ لوگوں کی خاطر کر رہے تھے سارے کام تاکہ لوگ آپ سے پیار کریں، آپ کی تعریفیں کریں، آپ کی واہ واہ کریں. تو پھر دنیا میں کچھ نہیں، سب کچھ مل جائے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو. اور پھر صرف دنیا طلب کرنے کی مذمت ہمیں ملتی ہے قرآن پاک میں سے، کیونکہ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورۃ الاعلیٰ میں. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ بے باقی رہنے والی ہے. ہر وقت دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے رہا کریں. آخرت کے مقابلے میں دنیا نہایت قلیل ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. کہہ دو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. دنیا تو تھوڑی عرصے کے لیے نا، آخرت تو دائمی زندگی ہے، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے. جو تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہے اس کی فکر کیے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اس کے بنانے میں لگے رہتے ہیں. اور جو دائمی زندگی جس سے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، اس کی تیاری ہی نہیں. یاد رکھیے گا دنیا عارضی مقام ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں آپ 100 سال بھی رہیں، 100 سال بھی جی لیں تو پھر بھی دنیا ختم ہو جائے گی.
آپ کی موت کے ساتھ ہی سب ختم ہو جائے گا. دنیا کے تھوڑے متاع پر ہی خوش نہ ہو جایا کریں. آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیا کو محبوب رکھنا غفلت کا باعث ہے، یاد رکھیے گا. صرف دنیا چاہنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا پھر اس کو. اور یاد رکھیے دنیاوی غرض سے کیے گئے نیک اعمال کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اگر تعریف کے لیے کروا رہے ہیں، کچھ لوگ افطاریاں کرواتے ہیں، کس لیے کرواتے ہیں؟ تاکہ لوگ مائنڈ نہ کریں، یا فلاں نے میرا کیا وہ کی ہوئی تھی افطاری تو لہٰذا اس کے بدلے میں افطاری کر رہی ہوں، اور پھر اس پہ اللہ ثواب بھی دے دے گا. بدلے والی بات پہ ہی آپ کا سارا ختم ہو گیا. آپ نے بدلہ کیا، بس ختم. کیوں سوچتے ہیں آپ اگر افطاری کرنی ہے تو اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ افطار کروائیں، اور صرف انہیں کو نہ کھلایا کریں جن کو آپ کو جو کھلاتا ہے اس کو کھلاتے ہیں، بلکہ ان کو بلایا کریں جو بیچارے آپ کے سفید پوش رشتے دار ہیں. افطاریاں کروائیں ان لوگوں کو جن کو واقعی ضرورت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے جو مالدار ہیں، نہیں، ان کو بھی بلائیں لیکن دوسروں کو نہ بھولا کریں، مگر اس میں غرض آخرت ہو. آپ کا طلب کیا ہو؟ آخرت. اب جی روزے کھلوانے ہیں، مسجد میں کھلوانے ہیں، وہ سننے میں آتا ہے کہ وہ باجی اب کیا کریں کہ وہ مولوی صاحب اس سال بھی مانگ رہے ہیں اور ہم ہر سال تو اب دے نہیں سکتے، اب کیا کریں، مولوی صاحب کو بھی خوش کرنا ہے. تو آپ کی وہ ساری دیکھ غارت کی کس کام گئی؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا آپ نے. ایسا نہیں کرنا. لیکن اگر دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیں. دنیا کی نیت سے کیا گیا عمل آخرت میں محرومی کا باعث بنے گا. دنیا کو ترجیح دینا جہنم میں ٹھکانہ بنانے کا سبب بنتا ہے. دنیا کی طلب انسان کی گمراہی کا باعث ہے. اس لیے اکیلی دنیا کبھی نہیں مانگنی ہے، ہمیشہ کیا مانگنا ہے؟ آخرت بھی مانگنی ہے. اور اتنی خوبصورت یہ جامع دعا ہے کہ اس کو ہی مانگ لے آپ کے لیے کافی. کل کسی نے مجھ سے کہا کہ بہت سی دعائیں جمع ہو گئی ہیں اتنے لیکچرز میں، اب کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ ان تمام دعاؤں کو ان کے اوقات میں تو بہرحال آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مگر کسی وجہ سے آپ ساری دعائیں نہیں بھی مانگ سکیں تو یہ جامع دعا پھر پڑھ لیا کریں، جس کے اندر سب کچھ ہے، دنیا اور آخرت سب کچھ شامل ہو گیا، پھر اس کو مانگ لیا کریں. لیکن ہمیشہ مانگتے رہے رب سے، خیر مانگتے رہے. بعض لوگ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی ان کے سامنے آخرت کی بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ سے جب بات ہو آپ آخرت کی مرنے مرانے کی باتیں کرتی رہتی ہیں، عذاب کی باتیں، اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس سے آنکھیں چرا کر بھی تو نہیں آپ رہ سکتے، موت تو بہرحال آنی ہی آنی. صرف دنیا کی خاطر، تاکہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہماری دنیا نہ چلی جائے، ہم موت کا ذکر کرنے سے کوئی موت آ جائے. دنیا کو اتنا نہیں چاہنا چاہیے کہ آخرت کا ذکر بھی برداشت نہیں ہوتا. دنیا کی طلب آخرت کی محرومی کا باعث ہے. دنیا کی طلب سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے. صرف دنیا مانگنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. دنیا کی محبت سے دلوں میں بزدلی بھر جاتی ہے. دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے جو ہے یعنی حقیر چیزوں کے پیچھے اس کا حقیر بن جانا بندے کا، یہ بھی تو اس چیز کی بھی تو مذمت کی گئی ہے. اور دیکھیں مومن اور منافق اور کافر کا دنیا میں جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ مومن کے لیے ہے، ایک حصہ منافق کے لیے، اور ایک حصہ کافر کے لیے. تو مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لے لیتا ہے اور منافق اس سے دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے. بس یہیں پہ میری تعریف کر دو. اور کافر خوب عیش کرتا ہے، دنیا کا غم لگانے سے نا آخرت کی فکر نکل جاتی ہے. پھر
کیا کرنا ہے؟ دنیا کا غم نہ لگایا کریں. مالک بن دینار کہتے ہیں دنیا کے لیے جتنا غم کریں گے نا اسی حساب سے آپ کے دل سے آخرت کی فکر نکل جائے گی، اور آپ جتنا آخرت کا غم کریں گے اسی حساب سے آپ کے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے گی. یعنی آخرت کو یاد رکھیں گے تو دنیا کو اچھے سے گزاریں گے. دیکھیے اگر ہم آخرت کو یاد رکھیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر خیر ہی خیر ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح یا مستراح. مستریح یعنی سکون میں ہے، اور یہ کون ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے. دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں دکھوں سے نجات پاتا ہے. وہ کیا ہے؟ مستریح. اور اللہ کی رحمت میں ڈھانپا جاتا ہے. وہ کیا کہے گا جب اللہ کی رحمت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کا دیدار مل جائے گا، اچھے اچھے فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے، خوشی خوشی ہو جائے گا. تو کیا ہوگا؟ مستریح. وہ دنیا میں نہیں جانا چاہے گا واپس. وہ کہے گا میں نے نہیں جانا دنیا میں، ایسی دکھوں اور تکلیفوں کی جگہ پر میں نے جا کر کیا کرنا ہے. وہ آخرت میں ہی خوش ہوگا. اور دوسرا آپ نے فرمایا مستراح. مستراح کیا ہے؟ یعنی وہ فرعون کی طرح ہوتا ہے جس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، لوگ سکون میں آ جائیں. مستریح خود سکون میں آ گیا، مستراح جس سے لوگ تنگ تھے اور سکون میں آ گئے. جب مرتا ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے، لوگ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے اٹھا لیا اس دنیا سے. بعض دفعہ کسی ایک خاتون یا ایک مرد نے زندگی حرام کی ہوتی ہے لوگوں کی، خاص طور پر شوہر ہر وقت گالی گلوچ مار کٹائی کرتا رہتا ہے. کتنی بچیاں جو روتی ہیں، تڑپ تڑپ کے فون کرتی ہیں، اپنے قصے بیان کرتی ہیں، کتنی تکلیفوں اور اذیتوں میں ہوتی ہیں. یا پھر ساس ماں بن کے لے کے آتی ہے اور پھر بعد میں ساس بن جاتی ہے. جینا حرام کیا ہوا ہے بچیوں کا. لوگوں نے لوگوں کو ہی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے، زندگیاں حرام کی ہوئی ہیں، ان بچیوں کے بھی، ان بچوں کے گھر والوں کی بھی. ظلم کی انتہا ہے. لوگوں نے لوگوں کے لیے میں کہتی ہوں کہ ہر طرح سے ان کو جو ہے نا پریشانیوں کی نے گھیرا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ لوگوں کی وجہ سے. گھر میں لڑائیاں، باہر جائیں تو آپ دیکھیں لڑائیاں، کاروباری مسائل میں لڑائیاں، ہر جگہ لڑائیاں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں. لگتا ہے کہ کوئی گھر خالی نہیں ہے ان چیزوں سے. اتنی پریشان ہوتی ہیں، ساسیں مارتی ہیں، شوہر الگ پریشان کرتے ہیں، نہ گھر دیتے ہیں، نہ سکون دیتے ہیں، نہ کبھی تعریف کا لفظ بولتے ہیں. زندگیاں مشکل کی ہوئی ہیں. ایسے لوگوں کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے. ان کے اندر یہ خوف ہی نہیں کہ قبر میں بھی جانا ہے، فرشتوں نے جان لینے بھی آنا ہے. بہن بھائی کو دیکھ لیں، مال کی خاطر جھگڑے شروع ہو رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں. خون کے رشتے جو بچپن سے ماں باپ کے ساتھ ان کے دامن میں کھیل کے بڑے ہوئے، ایک پھولوں کی لڑی ہوتی ہے، ایک مالا ہوتی ہے، اور پھر وہ ٹوٹ کر بکھرنا شروع کر دیتی ہے. کس کی خاطر؟ مال کی خاطر، اولاد کی خاطر جھگڑے. آخرت بھولی ہوئی ہے ایسے لوگوں کی، بالکل بھول چکے ہیں. ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے. ہاں، اس لیے خود اپنی زندگیوں کو بھی پرسکون بنائیں، دوسروں کی زندگیوں میں بھی سکون آنے دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے آپ کی اور آخرت بھی سنوار دے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کے اندر تقوی ہوگا، جب آپ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، وہ مجھ سے پوچھے گا تم نے کیوں کیا.
ایک ایک آنسو جو بہتے ہیں نا وہ مظلوم لوگوں کے، اس کا حساب کیسے چکائیں گے؟ آنکھ بند کر کے نہ بیٹھیں. جیسے کبوتر کے بارے میں مثال بنی ہوئی ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے بلی سامنے آ جائے تو آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ میں بچ جاؤں گا، اور بلی اس کو کھا جاتی ہے. موت نے تو اس طرح آ کے لے جانا ہے. اس کے آغوش سے کوئی بچ سکتا ہے؟ نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا. اس لیے ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگا کریں. اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر مقصد اول ہو اور دنیا مقصد ثانی ہو، ایسی زندگی گزارے. اللہ کی رضا چاہنے کے ساتھ ساتھ دنیا خود ہی مل جاتی ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. نیت میں دنیاوی غرض غالب نہیں ہونا چاہیے. عبادات میں دنیاوی فائدے سے زیادہ اطاعت کی نیت غالب ہونی چاہیے. سب سے اچھا معاملہ کریں. اور حسن اخلاق کیا ہے؟ سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا. یہ جو حسنہ ہے نا، حسنہ کے اندر یہ پڑھے نا ہم وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حسنہ میں دنیا میں بھی حسنہ چاہیے اور آخرت میں بھی حسنہ چاہیے. حسنہ میں اخلاق بھی آتا ہے. اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً جھٹ سے جواب دے دیتے ہیں، ذرا سا صبر نہیں کرتے کہ اگر کسی نے غصے سے کچھ کہہ دیا تو آپ کیوں جواب اتنے غصے سے دے رہے ہیں. تو پھر مظلوم بھی ظالم بن جاتا ہے جب اس طرح سے جھٹ سے جواب دیتے ہیں بد اخلاقی کے ساتھ. اس لیے خود پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اور کتنے بڑے بڑے نقصان کر جاتی ہے. بعض اوقات کسی کے منہ کی نکلی ہوئی ایسی بات ہوتی ہے جو جلا کر رکھ دیتی ہے دوسروں کو. گھر برباد ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں ایسی چھوٹی سی تیلی لگانے سے. لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اپنا اخلاق اپنے اوپر غالب کریں. یاد رکھیے گا ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اللہ کے دوستوں کے لیے دنیا آخرت میں خوشخبریاں ہیں. اللہ کے دوست بن جائیں. اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ آپ کو اپنا ولی بنا دے گا. دنیا کی نعمتیں اللہ کے بندوں پر حرام نہیں ہے. آپ یہ نہیں ہے مطلب کہ آپ دنیا ہی چھوڑ دیں صرف آخرت کے لیے نہیں. دنیا کی ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کریں، لیکن آخرت کو بھول کر نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا قبول کرتا ہے. آپ مانگے نا. ایک کیوں مانگتے؟ صرف دنیا کیوں مانگے؟ کیوں بخیلی کرتے ہیں؟ دعا مانگنے میں بخیلی. ایسے لوگوں کے بارے میں کبھی کبھی مجھے اس طرح شدت سے خیال آتا ہے کہ انہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے. جو خود کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پا رہے تو وہ کسی کو کیا کہیں. ہمیشہ جب بھی مانگے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا کیا کریں کیونکہ وہ قبول کرتا ہے. دوسروں کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا دینی چاہیے ہمیشہ. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتے تھے. اور ایک گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے. آپ رات کو اٹھتے ہیں، آپ اپنے لیے دعائیں کرتے، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اور دنیا کی بھلائی میں کیا کیا چیزیں ہیں شامل ہیں یہ بھی دیکھ لیں. دیکھیں دینی اور دنیاوی نعمتیں ملنا یہ سب دنیا کی بھلائی میں شامل ہے. انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملنا، انسان کا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق ملنا، بدن میں عافیت کا ملنا، نیک بیوی اور اچھا پڑوسی ملنا، اچھی سواری اور کشادہ گھر ملنا. اسی طرح جو ملا ہے اللہ کی طرف سے ان چیزوں پر قناعت ملنا، صبر و شکر کرنے والا دل اور ذکر والی زبان کا ملنا.
مال کو بھلے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق ملنا، اپنے مال و اسباب کو آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق ملنا، دنیا کو اس کے جائز حق میں استعمال کرنے کی توفیق ملنا۔ اس لیے اللہ سے مانگا کرے بندے کا دنیا کی زندگی سے آخرت کے لیے کمانے والا بننا۔ اور پھر قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں جس کو شکر ادا کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا دل مل گیا، اس کو دنیا میں بھی بھلائی حاصل ہو گئی اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے بچا دیا گیا۔ کس کا دل نہیں چاہتا کہ آخرت سے بچ جائے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے؟ اور آخرت کی جو بھلائی ہے اس میں بھی جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں کہ موت کے وقت آسانی ملنا، موت کے وقت خوشخبریاں ملنا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قبر کشادہ ہونا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کس کا دل نہیں چاہتا میری قبر کشادہ ہو؟ قبر کی نعمتیں ملنا، حشر کے دن آسان ہونا، حشر کے دن معافی کا پروانہ ملنا، کتنی بڑی خوشخبری ہوگی۔ حوض کوثر کا پانی ملنا، عرش کا سایہ ملنا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا، پل صراط تیزی سے عبور کرنے کی توفیق ملنا، جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات ملنا، جنت میں رب کا دیدار نصیب ہونا، کیونکہ اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو؟ وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے آگ سے نجات نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اپنے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی۔ پھر مجھے یہ بات سوچ کے نا یہ حدیث کے پڑھ کے بڑے ہی دل کو ہوتا ہے، وہ جو لوگ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے ان کا رب، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کو خبر ہی نہیں ہے دنیا میں کون ہمیں یہ نعمتیں دے رہا ہے اور ان کو یہی خبر نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں کون عذاب دے رہا ہے۔ دیکھ ہی نہیں پائیں گے اللہ کو، پتہ تو ہے اللہ ہے لیکن اللہ کا دیدار تو نہیں ہوگا نا۔ تو اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے۔ اللہ کا دیدار ہونا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جب جنت والوں کو لگے گا کچھ نہیں ہے سب کچھ تو مل گیا اور کیا چاہیے، تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو کوئی چیز پھر محبوب نہ ہوگی، ان کو کوئی بھی چیز اچھی نہ لگے گی اللہ کے دیدار کے سامنے۔ کتنی خوش نصیبی ہوگی ان لوگوں کی۔ اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اس لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کی ہمیشہ دعا کرتے رہیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر عافیت کی دعا بھی، آخرت کی عافیت کی دعا بھی کرتے رہا کریں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ صبح و شام بھی عافیت پانے کا سوال کیا کریں دعا کے ذریعے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین و دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے۔
اے اللہ میری حفاظت کر، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میرے پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ کتنی خوبصورت دعا۔ جب خوف ہو، عافیت کا تو سوال آپ کر لیں، لیکن جب کبھی خوف ہو کس چیز کا، کوئی غلطی ہو گئی ہے کسی کے سامنے نکل نہ جائے، ظاہر نہ ہو جائے، اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، میرے عیب ڈھانپ دے۔ اور جو خوف ہو، ڈپریشن ہو، گھر والوں سے ڈر رہے ہیں، آفس میں ڈر رہے ہیں، حکومت سے ڈر رہے ہیں، کوئی خوف ہے آپ کے دل میں، تو فوراً دعا کریں مجھے خوف سے امن دے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ یہ پوری دعا کریں، لیکن اگر مختصراً آئے خوف کے وقت اور مشکل وقت، جب آپ کو لگے کہ میرے عیب ہے ایسا کہ میرے رب کے درمیان ہی رہے، کسی کو نظر نہ آئے، تو پھر فوراً کہیں اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عیب پہ بھی پردہ ڈال دے گا اور آپ کو سکون دے گا، جو خوف ہوگا آپ کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک خوف آخرت کا ہمیشہ دل میں رکھ کے دعا کیا کریں۔ دنیا سے تو عیب چھپ جائیں گے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپیں گے، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والے کلمات بھی جو ہے ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، وہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ قیامت کے دن کی تنگی سے بھی پناہ مانگا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ ہمیشہ دنیا اور آخرت مانگتے رہیں۔ دنیا کے فتنے سے بھی پناہ مانگا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنة الدنیا وعذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی طاری ہو جانے سے اور عمر کے حد سے بڑھ جانے سے اور بڑھاپے کی خرابی سے اور دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مانگی ہوئی دعا اتنی جامع ہوتی ہے کہ پڑھ کر ہی سکون آ جاتا ہے۔ دنیا کی اصلاح کے لیے بھی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قیامت کے دن کھڑے ہونے میں تنگی سے پناہ مانگے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر، اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرے معاملے کا محافظ ہے، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے۔ پھر اسی طرح خیر و برکت کی ایک جامع دعا ہے، وہ دعا بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ آج کل تو بس وقت کی برکتیں ہیں اور انسان چاہے تو جب بھی فارغ ہو اپنے قرآن کی تلاوت کرے، اپنا ذکر کرے، اپنے تسبیحات کرے اور پھر یہ جامع دعائیں کرے۔ اللہم انی اسألک خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجاتی وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، آمين۔ اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين۔ اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري
وتدع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور لي قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.